الحمد لمن قدر خيرا وقبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بري رب أزلي خلق الخلق كمالا لا زد ولا ند ولا حد لمولى الآن كما كان ولم بلق زوالا لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولى لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا مانع لا حاجب لله تعالى لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا ألا أول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاه بلا قيل وقالا آمن بالله ولا رب سواه آمن برسول تجد القرب كمالا اشهد بالله هو الواحد حقا ثم اشهد بالأحمد فضلا وجلالا صل على أفضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آدم بين الروح والجسد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی قابل احترام معزز علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، تشنگان علوم دینیہ و عصریہ، صاحبان عقل و فن، عشاقان رسول، گدایان مصطفیٰ،
اور بالخصوص میرے نہایت ہی قابل احترام میرے دوست، میرے بھائی، میرے شاگرد جناب حضرت مولانا پروفیسر محمد عثمان مجید صاحب حفظہ اللہ، اور ان کے ساتھ تمام گرامی قدر علماء کرام، اور میرے ایک بہت ہی دارینہ دوست ہم جماعت پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران صاحب یونیورسٹی آف سہیوال سے یہاں آج تشریف فرما ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے خود بھی، مولانا عثمان صاحب نے بھی، ڈاکٹر عمران صاحب نے بھی دینی تعلیم بھی حاصل کی، ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسکول، کالج، یونیورسٹی، پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ تک۔ بتانے کا مقصد کوئی اپنی شہرت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مصطفیٰ علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ جس ڈگری کو دنیا کے لوگ بڑی ڈگری سمجھتے ہیں وہ بھی ہماری جیب میں ہے۔ پی ایچ ڈی کے بعد بہت کم لوگ، ایک دو بندے ہوتے ڈی ایڈ کرنے کے لیے، ورنہ پی ایچ ڈی آخری ڈگری سمجھی جاتی ہے۔ اور مفتی صاحب یہ آخری ڈگری ہے مفتی کی، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کوئی فخر نہیں کہ یہ ڈگریاں ہماری جیب میں ہیں، لیکن ان ڈگریوں کی وجہ سے ہمیں کوئی نہیں جانتا، یہ ڈگریاں ہماری پہچان نہیں ہیں، وہ یونیورسٹیاں ہماری پہچان نہیں ہیں۔ میں اگر ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں، میری جو شہرت ہے، میری جو عزت ہے، وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں، میں گدائے مصطفیٰ، اور مجھے اسی پر فخر ہے۔ میں اسی فخر کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں اور اسی فخر کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں۔ یہ ذکر بس میں نے اس لیے کیا چونکہ پروفیسر عثمان صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، یہ اسکول چلا رہے ہیں، تو دینی اور دنیاوی تعلیم کا ایک کمبینیشن آپ کو نظر آتا ہے یہاں پر۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ موقع دے آپ کو، اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ان کو دلوائیں، تاکہ ان کے عقل و خرد میں، شعور میں، آگہی میں وہ ترقیاں جو ہیں ان کو نظر آئیں اور وہ محسوس کریں جو دین اسلام نے عصری تعلیم کو اپنے تابع رکھ کے عطا فرمائی۔ تو بہرحال میں تمام حضرات کا ممنون، آپ حضرات نے اس وقت تک میرا انتظار کیا اور مجھ طالب علم سے آپ کی محبت کے کئی سالوں سے لگاتار آپ کے یہاں حاضری ہوتی ہے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل، خوبصورت جلسہ، خوبصورت کانفرنس یقیناً ربیع الاول کے اس اہم موضوع کے ساتھ منسلک ہے جو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے منسلک کر دیا تھا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیدائش کب ہوگی، کب ہونی تھی، کہاں ہونی تھی اور کیسے ہونی تھی، نہ تو سیدہ آمنہ کو پتا تھا، نہ جناب عبداللہ کو پتا تھا، نہ جناب عبد المطلب کو علم تھا، نہ ہی اس سے پہلے کسی اور کو ایگزیکٹ پتا تھا۔ لیکن اگر کسی کو انتہائی ایکوریٹ، مکمل اور پورا علم تھا تو وہ کس کی ذات تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ آغاز میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ آپ حضرات کو کچھ نیا بھی سننے کو ملے، مروجہ
اور متعینہ خطبات اور انداز گفتگو جو آپ سنتے رہتے ہیں وہ آزاد کے پاس تو نہیں ہے. اپنا ایک الگ انداز ہونے کی وجہ سے میں آپ کو اسی طرف لے کے آ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی یا ہو گئی؟ یہ بتائیے گا ذرا. یا ہوگی؟ ابھی ہو گئی ہے. ماننے والے بیٹھے ہیں سارے. ہم لوگ بعض اوقات ایسے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں دن ہماری مسجد میں، ہمارے مدرسے میں، ہمارے گھر میں میلاد ہوگا. کہہ دیتے ہیں ایسے جملہ. حالانکہ اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر حضور کے تذکرے ہوں گے. مقصد تو یہی ہوتا ہے نا. لیکن میلاد کا معنی ہوتا کیا ہے؟ میلاد کا معنی ہے کیا؟ ولادت، پیدائش اور تخلیق. کیا کسی مسلمان کا دنیا میں یہ عقیدہ ہے کہ اب اگلے سال یا اس سال فلاں ڈیٹ کو حضور کی ولادت ہوگی؟ نہیں ہے نا جی. کوئی بھی ہو، مسلک ہو، کوئی آدمی ہو، کوئی ملک ہو مسلمان. لیکن ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں دن فلاں جگہ پر میلاد ہوگا. اصل میں ہمیں کہنا یوں چاہیے، چونکہ ہم جو کرتے ہیں وہاں پر کہ فلاں دن فلاں جگہ پر تذکرہ میلاد ہوگا. کیا ہوگا؟ کیونکہ ولادت تو وہاں نہیں ہوتی نا. ہوتا کیا ہے وہاں پہ؟ سب تذکرہ ہی کرتے ہیں نا. نعت خان آتا ہے تو تذکرہ کرتا ہے، خطیب آتا ہے تو تذکرہ کرتا ہے. تو کیوں ہم وہ جملہ استعمال کریں جس کے اندر ذو معنی بات ہو؟ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں عطا کی جو ذو معنی اس طرح سے ہو کہ جس میں کوئی کمی کا اور کجی کا پہلو نکلتا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کو بہترین عطا فرمائی ہے. اور جب کبھی ایسی چیز دینے کی باری آئی، اللہ نے بہت صاف اور ستھری عطا فرمائی تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے. دنیا والوں کو بتایا یہ ولادت ہے، دکھایا یہ ولادت ہے، سمجھایا یہ ولادت ہے، سنایا یہ ولادت ہے، اور بتا دیا ولادت اسے کہتے ہیں، پیدائش اسے کہتے ہیں، تخلیق اسے کہتے ہیں. کیوں؟ اس سے پہلے ایسی ولادت نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد قیامت تک بھی ایسی ولادت نہیں ہو سکتی. یہ ایک ہی ہستی ہے کہ جس کی ولادت کو رب العالمین نے جب قرآن میں بیان فرمایا تو یوں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے احسان کیا آپ کو پیدا کر کے. کیا کیا اللہ نے جی؟ ذرا احسان سمجھتے ہو اللہ کا یہاں آنا تو ذرا محبت سے کہو. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ بتائیے ذرا کہ حضور کی پیدائش احسان نہیں ہے؟ حضور کی ولادت احسان نہیں ہے اللہ کا؟ اگر حضور کی ولادت نہ ہوتی، آپ ہوتے؟ کوئی بھی نہ ہوتا. تو اب جو ولادت ہو گئی ہے ہم اس کا تذکرہ کریں تو یوں کہیں گے کہ تذکرہ ولادت، تذکرہ میلاد. اور وہ ولادت کیا ہے؟ وہ میلاد کیا ہے؟ وہ پیدائش کیا ہے؟ کیا خوبصورت منظر دنیا نے دیکھا ہوگا، بہت خوبصورت منظر. لیکن ایسا منظر نہیں دیکھا جیسا منظر رب العالمین نے حضور کی پیدائش پر بنا دیا تھا. منظر کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. وہ منظر کیا ہے جس کو رب العالمین نے اپنے محبوب کی پیدائش پر بنایا، اور اس منظر کو پھر کائنات میں تاریخی منظر کہا گیا. کیوں؟ اس سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا گیا، اس کے بعد ایسا منظر نہیں دیکھا جائے گا. یہ کیا تھا؟ کس لیے؟ کس کے لیے تھا؟ یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا؟ آخر ماجرا کیا تھا؟ ذرا سونے کی تیاری کریں، میں آپ کو لوری سناتا ہوں انشاءاللہ. لوری بھی مجھے آتی ہے لیکن لوری بعد میں سناؤں گا. اور آج میں سنائی نہ دوں لوری،
آج لوری بھی سنائی دیتا ہوں، لیکن لوری سے پہلے آپ کو میں نے جگانا ہے اور درود و سلام میں نے پڑھانا ہے آپ سے آج انشاءاللہ. کہہ دو انشاءاللہ. اور جنہوں نے اپنے گوڑے پڑھے ہوئے انہیں چھاڑ دو انشاءاللہ نہیں پائے دو، میرے کو لے لینا. کہیں انشاءاللہ. بتایا، دکھایا، سمجھایا. جو ولادت میرے آقا کی ہوئی سارا نظام بدل رہا ہے، منظر بدل رہے ہیں، زاویے بدل رہے ہیں، فکر بدل رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، احوال بدل رہے ہیں، کیفیات بدل رہی ہے، اور تمام کا تمام عالم نامہ بدل گیا، منظر نامہ بدل گیا. وہ شاہنامہ لکھنے والا حفیظ جلندری بول اٹھا، یہ کیا تھا، کس لیے، کس کے لیے تھا، یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا، آخر ماجرا کیا تھا، یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا، ازل کے روز سے بے تاب تھا، بے خواب پھرتا تھا. یہ کس کی آرزو میں چاند نے سختی سہی برسوں، زمین پر چاندنی برباد و آوارہ رہی برسوں. یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا. یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر، یہ ساری کاہشیں تھی ایک صبح عید کی خاطر. مشیت تھی کہ سب کچھ تہے افلاک ہونا تھا، کہ ایک دن سب کچھ نظر شہیل و لاک ہونا تھا. خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذب جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نے رنگ میں پایا. کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوفشانی سے، وہ جس کی آرزو بڑھ کی جواب لنترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں ارما رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے. وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے. مرادیں بھر کے دامن میں مناجات زبور آئی، امیدوں کی سحر پڑتی وہی آیات نور آئی. نظر آئی بلا کر معنی انجیل کی صورت، ودیت ہو گئی انسان کی تکمیل کی صورت. اندھیری رات کے پردے سکی حق نے سحر پیدا، ہوا بہرے بصیرت کوہل مازا غل بسر پیدا. بجائی بڑھ کے اسرافیل نے پرکیف شہنائی، ہوئی فوج ملائک جمع زیر چرخ مینائی. ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے. میں آپ کے سامنے میلاد پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھ رہا ہوں؟ جیسے عثمان بھائی کہہ رہے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کو نہیں مانتے، میں نے کہا اسی طرح کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میلاد کو نہیں مانتے. ایسی بات نہیں ہے، میلاد مانتے نہیں، میلاد پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے میں جیسا میلاد آج پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں نا، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یقین آئے گا میلاد اسے کہتے ہیں. میلاد ہے کیا؟ میں نے جیسے پہلے پیدائش، لیکن پیدائش تو نہیں ہوتی نا، ہوتا تو تذکرہ ہی ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ بولو بولو، منہ سے زبان سے بولو. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف تذکرہ کرنا ہے، ہم نے ذکر کرنا ہے، ہم نے بیان کرنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے، اور اس سارے کو قبول میرے اللہ نے کرنا ہے. کہہ دو بے شک. قبول کس نے کرنا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. اندھیری رات کے پردے سے کی حق نے سحر پیدا، ہوا بہرے بصیرت کوہل مازا غل بسر پیدا. بجائی پڑھ کے اسرافیل نے پرکیف شہنائی، ہوئی فوج ملائک جمع زیر چرخ مینائی. ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے. اور خدا کی شان رحمت کے فرشتے صف صف اترے، پرے باندھے ہوئے سب دین دنیا کے شرف اترے. صحاب نور آ کر چھا گیا مکے کی بستی پر، ہوئی پھولوں کی بارش ہر بلندی اور پستی پر. ہوا بہرے مسیحت اور ایک نزول رحمت باری، تو استقبال کو اٹھی حرم کی چار دیواری. مبارکباد بیواؤں کو حسرت زانگاہوں کو، اثر بخشا گیا نالوں کو فریادوں کو آہوں کو. مبارک ہو کہ رحمت للعالمین
رحمت للعالمین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے۔ خبر جا کر سنا دو، خبر جا کر سنا دو شش جہت کے زیر دستوں کو، زبردستی کی جرت اب نہ ہوگی خود پرستوں کو۔ معین وقت آیا، زور باطل گھٹ گیا آخر، اندھیرا مٹ گیا، ظلمت کا بادل چھٹ گیا آخر۔ ندا ہاتف کی گونج اٹھی، زمینوں آسمانوں میں خاموشی دب گئی، اللہ اکبر کی اذان۔ یہ ولادت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے، یہ میں ولادت بیان نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکوں گا، چونکہ اس کی ولادت کو بیان خود رب العالمین نے کیا۔ بے شک آج بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم بولتے ہیں کہ ساتھ والا یہ نہ سمجھے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا ہمارا سٹیٹس ہے، میں وکیل ہوں، پروفیسر ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، کچھ بھی ہوں، میرا ایک سٹیٹس ہے، میرے آفس میں ہے۔ در مصطفیٰ پہ کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، در مصطفیٰ پہ کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، وہاں تو آپ کا اور میرا وزیر اعظم بھی جاتا ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، صدر بھی جاتا ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے چھوٹی نہیں کی، یہ بات بہت بڑی ہے۔ یہ سارے وزراء جائیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، چلے مان لیتا ہوں کہ یہ تو وزراء ہیں، دنیا دار ہیں، انسان ہیں، یہ ہاتھ باندھ لیتے ہوں گے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس کے دربار میں تو نوریوں کا سردار بھی آئے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دربار اس کا ہے، کون؟ توجہ، کس کا میلاد؟ عثمان صاحب اجازت ہے کہ تھوڑا میلاد پڑھ لوں آج میں؟ توجہ چاہتا ہوں، کس کا میلاد؟ کون آیا؟ کیسے آیا؟ آبروئے زمین آ گئے، شرح ایمان و دین آ گئے، عالم العالمین آ گئے، اکرم الاکرمین آ گئے، اطیب الطیبین آ گئے، این علم و یقین آ گئے۔ اور اگر آپ کو لگے میرے جملوں میں صداقت ہے تو آپ کی زبانیں چپ رہیں، مجھے شکوہ ہوگا۔ آپ کے ہاتھ نہ لہرائیں، مجھے شکوہ ہوگا۔ آیا کون؟ توجہ، آیا کون؟ کون آیا ہے؟ توجہ، کون آیا ہے؟ آبروئے زمین آ گئے، شرح ایمان و دین آ گئے، اکرم الاکرمین آ گئے، اطیب الطیبین آ گئے، اعلم العالمین آ گئے، اطہر الطاہرین آ گئے، دوربین آ گئے، وارث مومنین آ گئے، قائد متقین آ گئے، قائد مرسلین آ گئے، افضل و بہترین آ گئے، انتہائی حسین آ گئے، مرحبا آفرین آ گئے، دل کشاب دل نشین آ گئے، ماہرو محجبین آ گئے، طٰہٰ یاسین آ گئے، خاتم النبیین آ گئے، مہرباں آ گئے، خواجہ خواجگاں آ گئے، قبلہ زاہداں آ گئے، کعبہ قدسیاں آ گئے، رحمت برسما آ گئے، نادش برسما آ گئے، راحت عاشقاں آ گئے، شافع دو جہاں آ گئے، نیر دو جہاں آ گئے، بادشاہ مرسلاں آ گئے، روح کے صاحباں آ گئے، تعبد حکمراں آ گئے، بے نشاں کا نشاں آ گئے، بے زباں کی زباں آ گئے، ارے خاصہ کردگار آ گئے، ذی حشم ذی وقار آ گئے، جنتوں کی بہار آ گئے، عرش کے زینہار آ گئے، حسن لیل و نہار آ گئے، رہبر و تاجدار آ گئے، ساری امت کے سردار آ گئے، اپنے مولا کا بن کے شاہکار آ گئے، ارے مصطفیٰ مجتبیٰ آ گئے، خاتم الانبیاء آ گئے، صبح جان و مساء آ گئے، روح ارض و فضا آ گئے، رہبر و رہنما آ گئے، ہادی دو جہاں آ گئے، بحر جود و سخا آ گئے، شم غار ہرا آ گئے، شان بعدز خدا آ گئے، مصطفیٰ مجتبیٰ آ گئے، شمس الضحیٰ آ گئے، واللیل اذا سجا آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ہے حضور کا میلاد، یہ ہے حضور کا میلاد، یہ ہے حضور کی ولادت۔ جب ہم مان لیں گے کہ حضور کی ولادت ہو گئی ہے، توجہ، ایک بہت نکتہ دینے لگا ہوں پھر آگے بات بڑھاؤں گا۔ جب کسی کو پتہ ہو کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے تو کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی بچے کا منہ دکھاؤ، بولو تو صحیح یار، انہیں پولے نہ بنو تسی، جنہیں بن رہے ہو نا چودھری ہو، انہیں پولے نہ بنو تسی۔ میں یقین کریں لاسٹ ٹائم بھی جب اسی وقت یہاں بیان کر رہا تھا تو میں اس دن بھی بیمار تھا، اور آج یہ تیسرا بیان میں کر رہا ہوں۔
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ درود و سلام کا صدقہ ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور ابھی تو میں نے درود و سلام ہی نہیں پڑھا تو میری تقریر کا آغاز ہی نہیں ہوا، آپ تھک گئے ہیں ابھی سے، میں نے پڑھنا ہے ابھی درود و سلام انشاءاللہ۔ صرف میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہم ایک جملہ بولتے ہیں نا میلاد کا، ولادت کا، اصل میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ تذکرہ میلاد ہوگا، کیوں کہ ولادت تو ہو چکی ہے، اور جب تک ولادت ہوتی نہیں کوئی بندہ نہیں کہتا کہ جی ہمیں بچے کا منہ دکھاؤ، ایسے ہی ہے جی۔ اگر ہم بھی یہ کہیں گے کہ میلاد ہوگا، ولادت ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رک جائیں گے ولادت ہونے تک۔ جملہ نہیں سمجھے؟ جب تک ولادت ہوگی نہیں ہم اسے کچھ کہیں گے نہیں کہ چہرہ دکھاؤ، لیکن جب میں یہ مان لیتا ہوں کہ ولادت ہو، کہہ دو ولادت ہو، یہ اختلافی بات نہیں ہے، آپ بھی سمجھدار ہیں کہ ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی، پیدائش ہوئی یا نہیں ہوئی، ہوئی ہے۔ اب جب پیدائش ہو جاتی ہے اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اب بچے کا چہرہ دکھاؤ، اب بچے کا چہرہ دکھاؤ۔ اگر آپ مانتے ہیں میرے ساتھ کہ ولادت ہو گئی تو آئیے دیکھتے ہیں جس کی ولادت ہوئی وہ کیسا ہے۔ اگلا مرحلہ، اگر ولادت ہو گئی ہے تو اگلا مرحلہ کہ کیسا ہے، اب اس کا رخ دیکھنا چاہیے، اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے، اس کے نقش دیکھنے چاہیے۔ دیکھیے اے صاحب لولاک لما غایت تخلیق، اے صبح ازل تیری تجلی سے ضیابار، اور شام ابد ہے تیرے انوار سے روشن، واللیل ہے گیسو تیرے والشمس ہے رخسار، صورت سے حویدہ ہے مصور کی جلالت، سیرت تیری صورت گر تقدیس خدا ہے، منشاء قیامت ہے تیرا جلوہ اقامت، قد ہے کہ تخیل کی بلندی سے ورا ہے، گردن کے سرف گندہ ہے گردوں کی بلندی، سر تیرا سر عرش معلا سے سرفراز، آنکھوں میں سرا پردہ اسرار کے جلوے، گویائی میں گویا ہے مسیحائی کے اعجاز، سینہ تیرا گنجینہ اسرار و معارف، لب دشمن جان کے لیے لبریز دعا ہے، وہ حسن تکلم کے رواں کوثر و تسنیم، باتوں کی لطافت ہے کہ جنت کی ہوا ہے، دیدار ہے ہر کلفت ہستی کا مداوا، ماتھا ہے کہ دنیا کی بدلتی ہوئی تقدیر، پنہاں تیرے ہر بول میں انمول خزانہ، اسوا تیرے قرآن مکرم کی ہے تفسیر، ہر لفظ ہے تسکین دل و جان کا سامان، گفتار کا لہجہ ہے کہ رفتار صبا ہے، سوچیں تو وما ینطق ایک راز ہے جیسے کوئی تیری آواز کے پردے میں چھپا ہے، ہر مانگ جہاں کی ہو تیری مانگ سے پوری، جس شے کی ہے انسان کو تمنا وہ بہم ہے، آسائش دو کون تیرا سایہ گیسو، ہر جادہ تہذیب تیری زلف کا خم ہے، اور تکوین کا باعث ہے تیری ذات مقدس، یہ جلوہ صدرنگ تیری ذو کے سبب ہے، فرمان خدا ہے تیرے ابرو کا اشارہ، تقدیر کہیں جس کو تیری جنبش لب، تقدیر کہیں جس کو تیری جنبش لب ہے۔ یہ جملہ میں نے ایسے نہیں کہا، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب اس کا مطلب سن لیجئے، آپ نے شعر بڑا سنا ہوا ہے، جو تشریح آزاد کرنے جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو کمتر نہیں سمجھتا، یہ تشریح آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مولا یہ لوح و قلم کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوح اور قلم ہے جہاں رب العالمین بندوں کی تقدیر اور قسمت لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ تقدیر اور قسمت لکھتا ہے۔ علامہ اقبال کو اتنا تم چھوٹا نہ سمجھو، وہ ولیوں کا ولی تھا۔ محبت سے کہو نا اقبال کے لیے تو بولو یار۔ اور میرا دل تھا میں ڈاکٹر عبدالقدیر پر بھی آج بات کرتا، آپ کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، بولو ان محسنین کے لیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر، محبت سے بولیں ڈاکٹر عبدالقدیر، علامہ اقبال، توجہ موضوع نہ بدل جائے، ڈر بھی لگتا ہے کہیں اور نہ چلے جائیں ہم۔ یہ محسنین کو میرا سلام۔ اقبال کہتے ہیں جو آقا سے محبت کرے، اتنی محبت کرے کہ وفا بن جائے۔ کیا بن جائے؟ محبت اتنی کرے کہ محبت وفا بن جائے۔ پھر رب العالمین کہتے ہیں کہ جو محبوب آپ کا وفادار ہوگا اس کی تقدیر میں نہیں لکھوں گا، بلکہ میں لوح و قلم اس کے حوالے کر دوں گا۔ اے محب رسول
اے وفادار رسول میرا وعدہ تھا. یہ قرآن میں اللہ نے کہا, یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ اقبال نے کیا, قل ان کنتم تحبون اللہ, بولو بولو فتابی, کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. فرمایا کہ یہ کیا ہے لوح و قلم؟ اللہ فرماتے ہیں جب تم محبوب سے وفا کرو گے میں تمہاری لوح اور تمہاری قلم تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا. اے وفادار مصطفیٰ تیرے جی میں آئے جنت عدن لکھ لے, تیرے جی میں آئے جنت بالا لکھ لے, تیرے جی میں آئے جنت مأوا لکھ لے, تیرے جی میں آئے جنت نعیم لکھ لے, تیرے جی میں آئے جنت فردوس. آپ حضرات علماء کرام مجھ پہ فتویٰ نہ لگائیں تو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. آپ کہیں گے تقدیر اپنی کون لکھ سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے ہم اپنی تقدیر نہیں لکھ سکتے, لیکن رب کا کہنا بھی سچ ہے. اقبال نے بھی سچ کہا ہے, جو وفادار مصطفیٰ ہوتے ہیں ان کو اللہ کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے, ان کو اللہ کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے. اگر تم نے نہیں معلوم تو میں دکھاتا ہوں. حضور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, توجہ, حضور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم پہ پہنچے, پیچھے آپ کا مرید ہے, محبت والوں سے میں مخاطب ہوں, پیچھے آپ کا مرید ہے. اس نے پیچھے سے آواز دی یا رسول اللہ. حضور نے پیچھے دیکھا, جی, کہا آقا یہ مقام ابراہیم ہے, یہاں پر آپ کے والد محترم نے کھڑے ہو کے یہ گھر بنایا ہے, یہ بہت عزت والی جگہ ہے.